بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے جی 5 مئی 2026۔ آج جب میں آیا حرم میں تو رش بہت زیادہ تھا اور ایون پہلی منزل بھی بند تھی، تو انہوں نے مجھے سب سے اوپر والی منزل پہ بھیج دیا۔ میں پہلی دفعہ آج یہاں پہ آیا ہوں اور اتنا خوبصورت منظر ہے۔ مغرب کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے لوگ یہاں پہ طواف کر رہے ہیں اور ارد گرد کا ماحول بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی روح پرور ہے۔ اور یہاں سے اوپر سے جو آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت ہوتی ہے، میں وہ بھی آپ کو کراتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں سے جو طواف کا منظر ہے یا جو طواف کا لطف ہے وہ کیسا ہوگا۔ یہ دیکھیے طواف جاری ہے۔ یہاں پر جو مغرب کے ٹائم سما ہوتا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت بہت ہی خوبصورت ایریا ہے اس کی وجہ سے، اور یہ آپ کو سامنے گرین لائٹ نظر آ رہی ہے، یہ والی، یہاں سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے سامنے بالکل رکن حجر اسود ہے۔ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی زیارت یہاں سے اگر ہو تو وہ کیسا آپ کو منظر ملتا ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ جو سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دو ہوٹلز کی جو بلڈنگ میں لائی ہوئی ہیں، یہ اسکائی مسلح ہے اور گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور یہ دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہو تو یہاں پہ آپ جا سکتے ہیں اسکائی مسلح میں۔ حرم کے اندر سب سے اوپر والی منزل پہ میں کھڑا ہوں جی اس وقت۔ یہ سامنے آپ کو اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے، اور یہاں پہ یہ میزاب رحمت ہے، رحمت کا پرنالہ۔ یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے خالی سی ٹائپ جگہ نظر آ رہی ہے، یہ حتیم کہلاتی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اور یہاں پر نماز یا نوافل ادا کرنا یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کعبۃ اللہ کے اندر نماز یا نوافل ادا کر رہے ہوں۔ اس کے بعد یہ جو کونا ہے، اس کونے میں حجر اسود نصب ہے، لہٰذا یہ رکن حجر اسود ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے، اور اس کے درمیان جو جگہ ہے یہ ملتزم کہلاتی ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے تو ضرور اس جگہ پہ آپ اس دیوار سے چمٹ کر توبہ استغفار کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اپنے لیے مغفرت طلب کریں۔ اس کے علاوہ یہاں ویڈیو میں تو نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن جب آپ دروازے سے حتیم کی طرف آ رہے ہوں گے تو یہاں پہ آپ کو 8 نارنجی رنگ کے ماربل کے ٹکڑے لگے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ مصلی جبریل ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ تھوڑا سا اور فاصلہ طے کریں تو پھر آپ کو یہاں پہ مقام ابراہیم کی زیارت بھی ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں پر جب میں کھڑا ہو کے ان خوبصورت اور بابرکت مناظر کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے جو فیلنگ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جی سعودی گورنمنٹ نے جتنے بھی زائرین آ رہے ہیں ان کو بہترین سہولیات دینے میں کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اگر آپ دیکھیں تو نیچے بھی طواف چل رہا ہے، فرسٹ فلور پہ بھی طواف چل رہا ہے، سیکنڈ فلور پہ بھی طواف چل رہا ہے، اور یہاں جو میں چھت پہ کھڑا ہوں یہاں پہ بھی طواف چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ویل چیئرز پہ بھی لوگوں کو طواف کی سہولت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ کارٹس بھی ہیں جو چلتے ہیں، یعنی کہ گاڑیاں جو ہیں اس پہ بھی بیٹھ کے اگر کسی نے طواف کرنا ہو، اسی طرح ویل چیئرز پہ صحیح کرنی ہو، ویل چیئرز پہ طواف کرنا ہو، تو یہ تمام سہولیات جو ہیں یہ زائرین کے لیے ہی ہیں۔ جو زائرین جو ہیں وہ صحیح یا طواف ویل چیئر کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں یا کارٹ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اس وقت جو ریٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ الیکٹرک کارٹ یوز کرتے ہیں تو 200 ریال میں فل عمرہ ہوگا، صحیح کرنی ہے تو 100 ریال ہے، اور طواف کرنا ہے تو 100 ریال ہے۔ اور اگر آپ نے ویل چیئر استعمال کرنی ہے تو یہ 200 ریال ہے فل عمرہ کے، 75 ریال ہیں صحیح کے، اور 125 ریال ہیں طواف کے۔ تو یہ طریقہ کار ہے جی بکنگ وایا بار کوڈ۔ تو بار کوڈ کے تھرو آپ بکنگ کر سکتے ہیں۔ حرم کی سب سے اوپر والی منزل پر کھلے آسمان کے نیچے میرا طواف کا یہ پہلا تجربہ تھا، اور یقین مانے جو ہی میں اس جگہ پہ داخل ہوا ہوں تو آس پاس کی خوبصورتی نے مجھے اتنا متاثر کیا کہ میں نے کہا کہ پہلے میں ایک چکر لگا کے نا اس منظر کو ایبزارب کرنے کی کوشش کروں۔ تو جو کچھ میں نے دیکھا میں نے کہا کہ آپ کو بھی دکھا دوں۔ تو یہ جو طواف ہے یہ شاید میری ان یادوں میں سے ایک یاد ہے جو میں تمام عمر انشاءاللہ یاد رکھوں گا۔ اچھا، میں تو ایکسائٹڈ تھا ہی۔ جب میں طواف کر رہا تھا تو مجھے میرے مکہ میں جو میرے روم میٹس ہیں، میرے حج کے ساتھی ہیں،
वो भी मुझे मिल गए, और उनका भी ये पहला तजर्बा था इस जगह पे तवाफ़ करने का। सो उनकी क्या फीलिंग्स थी, आइए आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि तवाफ़ करते हुए अक्सर आपको ये होता है कि आपके साथी मिल जाते हैं। तो ये मेरे रूममेट्स हैं, मेरे रूम में रहते हैं, और ये भी हम मुझे छत पे तवाफ़ करते मिल गए। तो आप से पूछते हैं, बताएं जी आपको कैसा लुत्फ़ मिल रहा है यहाँ पे छत पे तवाफ़ करते हुए, बताएं। बहुत सुकून है, बहुत सुकून है, नीचे से ऊपर से बहुत सुकून मिलता है, सारा फिजा खुला 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 है, बहुत सुकून मिलता है। अब आप बताएं प्यारे भाई। पहली बार ऊपर आया, ऊपर बहुत मजा आ रहा है, जगह भी बहुत खुला है और नीचे से ये चक्कर भी थोड़ा आसान है इससे। तो नीचे रश होता है और इधर बिल्कुल सुकून है। चले माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक इनका भी हमारा भी जितने लोग यहाँ पे तवाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी इबादत को कबूल करे, उनकी दुआओं को कबूल करे, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो लोग यहाँ पे तवाफ़ कर चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, वो कमेंट्स में अपना तजर्बा ज़रूर बताएं। जब वो पहली दफ़ा यहाँ पर तवाफ़ करने आए थे तो उनकी क्या फ़ीलिंग थी, और जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए और हरम में हैं, उनको मेरी तजवीज़ ये है कि वो यहाँ पर ज़रूर एक दफ़ा तवाफ़ करें। तकरीबन 10 मिनट में आपका एक चक्कर कंप्लीट हो जाता है। आपको यहाँ पे दुआओं का भी ज़्यादा मौका मिलता है, और मगरिब से इशा के दरमियान अगर आप तवाफ़ करें तो आपके तवाफ़ का लुत्फ़ जो है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मक्का में फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तवाफ़ बिलाशुबा एक बहुत बड़ी इबादत है। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ये इबादत बार बार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसमें आसानियाँ पैदा करे और इसको कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन।